نمل از قلم نمرہ احمد۔ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ نیا گھر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ فارس نے دکھانے کی پیشکش کی تھی۔ وہ بس یہی کہے جا رہا تھا کہ جمعے کو ہم نے شفٹ ہونا ہے۔ انیکسی گویا بکھری پڑی تھی، ہر طرف گتے، کارٹن، بیگز، سامان کے ڈھیر۔ ندرت، حنین، حسینہ، زمر سب کاموں میں لگے تھے۔ حنین نے پیکنگ سے پہلے اپنے دوست گوگل بھائی جان سے چپکے سے بات کر لی تھی اور اب بڑے ہی سیانے انداز میں وہ لاؤنج کے فرش پر بیٹھی گتے کے کارٹن کو ڈیکٹ ٹیپ سے بند کرتی کہہ رہی تھی، حسینہ، نازک کراکری کو بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر کاٹن میں رکھو، کپس کو صاف جرابوں میں لپیٹو، ایک تیر سے دو شکار، اور ایک جیسی چیزیں ایک ساتھ رکھو۔ ہر کارٹن کے اوپر اس کا ٹیگ لگانا ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ اور سنو، یہ ٹیگ ہم نے کارٹن کے اوپر کی طرف نہیں لگانے، سائڈ پر لگانے ہیں۔ وہ کیوں حنین باجی؟ کیونکہ جب شفٹنگ ہوتی ہے تو کارٹن ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ڈھیر لگا دیا جاتا ہے۔ اب ٹیگ پڑھنے کے لیے ہم کارٹن ہٹا کر تو دیکھیں گے کہ نہیں نا، اسی لیے سائڈ پر ٹیگ لگا ہو تو ہم آسانی سے پڑھ لیں گے اور صرف وہی کارٹن نکالیں گے۔ اور حسینہ واقعی اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ حنا کا خبر نامہ ابھی جاری تھا۔ ہر شخص اپنا ایک چھوٹا بیگ بنائے گا جس میں اس کا ٹوتھ برش، تولیہ، ایک جوڑا وغیرہ ہوں گے۔ وہاں جا کر اتنے تھکے ہوں گے ہم کہ کہاں پورا سامان کھول کر چیزیں ڈھونڈیں گے۔ تو پہلے دن رات کا الگ سامان سب کے پاس ہونا چاہیے، وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ندرت برتن پیک کرتے ہوئے بار بار اسے ایک گھوری سے نوازتی اور طنز کرتی۔ شکر ہے تمہیں بھی کچھ پتہ چل گیا ہے۔ یہ الگ بات کے اندر سے وہ بہت خوش تھیں، لیکن ابھی ماؤں کی وہ قسم پیدا نہیں ہوئی جو غیر شادی شدہ بیٹیوں کی تعریف ہر وقت ان کے منہ پر کرے۔ اور حنین نے پہلی دفعہ محسوس کیا تھا کہ اسے اس گھر کو چھوڑنے کا غم ہاشم کی ہمسائیگی چھوڑنے سے زیادہ تھا۔ اتنا دل لگا کر اس گھر کو صاف کیا تھا اور اب چھوڑ دیں، ماموں بھی نہ۔ ایک شکوہ کنہ نظر اوپر ڈالی جہاں سے فارس سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا۔ منہ میں کچھ چباتے ہوئے وہ سویٹر اور جینس میں ملبوس تیار لگ رہا تھا۔ زمر جو صوفے پر بیٹھی ایک کارٹن پیک کر رہی تھی، نظر اٹھا کر پہلے اسے دیکھا اور پھر حسینہ کو ذرا سا اشارہ کیا۔ چائے؟ میں اپنی ممانی کے ساتھ پیوں گا، مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ زمر ذرا سے چونکی، یہ مسز کاردار کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ شاید وہ اونچا سوچ رہی تھی، اسی لیے ساتھ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا ہلکا سا بولے، وہ ان کے ساتھ اس گھر کو بیچنے کی ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ زمر اور خود حنا بھی بے اختیار مڑ کر اسے دیکھنے لگیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تمہارے خیال میں وہ اور کس کو بیچے گا گھر؟ اور وہ مسز کاردار کے ساتھ صبح کی چائے کیوں پیے گا؟ ان کے انداز میں خفگی تھی۔ زمر خاموشی سے اٹھی اور ان کا کوٹ اور مفلر لے آئی۔ ٹوپی وہ اوڑھے ہوئے تھے، اس نے ان کو کوٹ پہنایا، مفلر لپیٹا اور ویل چیئر باہر لے آئی۔ ہمیں بات کرنی ہے ابا، سو واک پر چلتے ہیں۔ میں واک کروں گی اور آپ بات۔ جواہرات ڈائننگ ہال سے نکل رہی تھی اور احمر کو ہدایات دے رہی تھی جب اس نے دیکھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس مسکرا کر چلا آ رہا ہے۔ اور وہ ایسے کب مسکراتا تھا؟ احمر کو اس نے دور ہی سے ہاتھ ہلا دیا، اس نے بھی سر کو خم سے جواب دیا اور اندر چلا گیا۔ جواہرات آگے آئی اور بہت پیار سے فارس کہتے ہوئے اسے گلے لگایا اور پھر اس کی کوہنی میں بازو ڈالے اسے لیے چلنے لگی۔ مجھے دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہے آپ کو، میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ جب وہ دونوں اس کی کھڑکی کے ساتھ ترچھی رکھی دو کرسیوں پر بیٹھ گئے تو جواہرات مسکرا کر مخاطب ہوئی، اگر تو تم اپنی بیوی کے بارے میں مجھ سے بات پرس کرنے آئے ہو تو میں انیکسی بیچنا چاہتا ہوں، خریدیں گی؟ جواہرات لمحے بھر کو بالکل شاکڈ ہو گئی، پھر جلدی سے سیدھی ہوئی، مگر کیوں؟ پیسے چاہیے ہیں، 2 دفعہ نوکری سے نکالا گیا ہوں، اب کوئی تیار نہیں مجھے جاب دینے کے لیے۔ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، شاید کراچی چلا جاؤں یا شاید ملک سے باہر۔ اب بتائیے کتنے میں خریدیں گی؟ اور جواہرات کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ ان کی زندگی سے جا رہا تھا، دور، بہت دور،
اور وہ گھر جو اس کی ضد تھا وہ اب اس کو ملنے والا تھا۔ مارکیٹ پرائس پر؟ نہیں آنٹی، مارکیٹ پرائس سے 10% زیادہ۔ بالکل نہیں فارس، وہ نخوست سے پیچھے ہو کر بیٹھتی بولی۔ مارکیٹ پرائس پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں خریدے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب مارکیٹ پرائس سے 20% زیادہ۔ جواہرات کے ابرو استعجاب سے اٹھے۔ فارس، اتنی قیمت نہیں ہے اس جگہ کی۔ 30% زیادہ۔ وہ جتنا احتجاج کرتی وہ اتنی قیمت بڑھاتا جاتا۔ جواہرات نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ساری خوش خلقی عنقا ہوئی۔ اور اگر میں خریدوں ہی نہ تو؟ ہماری 4 دیواری کے اندر کی عمارت تم کسی اور کو تو نہیں بیچ سکتے؟ میں جس کو بیچوں گا وہ کوئی فقیر نہیں ہوگا، آپ جیسا دولت مند اور شان و شوکت رکھنے والا ہوگا۔ آپ کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور دشمنوں کو جائیداد کے تنازعات شروع کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ وہ مجھ سے دگنی قیمت پر خریدنے کو تیار ہو جائیں گے۔ سو مارکیٹ پرائس سے 30% زیادہ مسز کاردار؟ اس کا انداز حتمی تھا۔ وہ چند لمحے چپ بیٹھی اسے گھورتی رہی۔ یہ گھر تو وہ دگنی قیمت پر بھی خریدنے کو تیار تھی۔ سو ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا۔ 25% زیادہ، اور یہ فائنل بات ہے، اب بڑھا کر مجھے غصہ مت دلانا۔ کانٹریکٹ بنوا لیں اور مجھے دے دیں، اور آج رات تک میرے اکاؤنٹ میں ساری رقم ٹرانسفر کرا دیں۔ یہ گھر اب آپ کا ہے۔ ہاتھ ملائے بغیر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نہ اس نے چائے مانگی، نہ جواہرات نے پلائی۔ دور دھندلکوں میں فارس نے دیکھا کہ زمر ابا کی ویل چیئر دھکیلتی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یہاں سے ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، لیکن اگر دھند کو چیرتے ہوئے ان تک پہنچو تو دیکھ سکتے ہو کہ زمر کے ویل چیئر پکڑے ہاتھ جم رہے تھے۔ ناک بھی گلابی پڑ رہی تھی۔ ٹوپی سے نکل کر کاندھوں پر گرے گھنگریالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ واک کا آئیڈیا بہت برا تھا ابا، میں برف ہو رہی ہوں۔ تم عرصہ پہلے برف ہو گئی تھی، شاید تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ خفا تھے۔ وہ دونوں ہاتھ رگڑتی ان کے سامنے آ بیٹھی، پنجوں کے بل، وہیں گھاس پر۔ دھند میں ڈوبے اونچے درخت ارد گرد خاموشی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں خفگی کا تھکان تھی۔ مجھے پتا ہے وہ بے گناہ ہے، یہ بھی کہ وہ اچھا ہے، اور یہ بھی کہ میرا خیال رکھے گا، لیکن میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں اس کے لیے برف کی بن جاتی ہوں، اور میں پگھلنا نہیں چاہتی۔ تو کیا تم اس کو بھی برف کا بنانا چاہتی ہو؟ اور اس فقرے پہ تو وہ اس ٹھنڈ میں بھی اندر تک جل گئی۔ ابا، شکایت سے ابھری بھوری آنکھوں میں، تم شادی کے لیے بھی ایسی ہی ہو گئی تھی۔ تم ہر وقت جمع تفریق کرتی رہتی ہو، خود سے باتیں فرض کر کے ان کو ذہن میں بڑھا چڑھا دیتی ہو، لیکن سچی محبت سے کیے گئے کام جمے ہوئے دل کو پگھلا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پگھلا جائے۔ حنین کو اب بھی امید تھی کہ اس فلیش میں رکھی فروزن سے شاید ہاشم کی فائل نکل آئے۔ سو جس وقت وہ پیکنگ نہیں کر رہی ہوتی تھی، اونچی آواز کے ساتھ اولف کے ساتھ گنگنا رہی ہوتی۔ ابا بھی سارا دن سنتے تھے، اسی لیے بگڑتے جا رہے تھے۔ مگر کیسے پگھلوں میں؟ اس نے ہار مان لی تھی۔ نگاہیں دور انیکسی کی طرف جاتے فارس پر جمی تھی، جو دھند میں دھندلا نظر آ رہا تھا۔ یہ فریز کیسے پگھلایا جاتا ہے؟ کیسے اس کا سوئچ نکال دیا جاتا ہے؟ اس کی پرانی زندگی سے سارا رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس کو ماضی کی توانائی، پرانی یادیں کچھ بھی نہ مل سکے، اور پھر اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ محبت کھلا دروازہ ہوتی ہے زمر، تازہ ہوا کو آنے دو، دروازہ کھول دو۔ اس نے یہ اور کیا، میں نے یہ کیا، یہ سب کچھ بھول کر چند لمحوں کے لیے، پھر ساری برف خود بخود پگھل جائے گی۔ وہ سنتی رہی، پھر تھکان سے مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا کی بات مکمل ہوئی اور اس کی واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ ابا نے پھر کچھ نہیں کہا۔ وہ کہہ کر چھوڑ دیا کرتے تھے، پیچھے پڑ جانا اور بار بار دہرانا اولاد کو ڈھیٹ بناتا ہے۔ ابا ایسا نہیں چاہتے تھے۔ ایک سرپ اور بھی ہے زندگی تیشائے بدست، سانس لینے کی سکت
اب بھی میری جان میں ہے۔ اگلی صبح فارس غازی نے کاردارز اینڈ سنس کے ہیڈ آفس میں ہاشم اور جواہرات کی موجودگی میں سائن کیے۔ اٹھ کر ان سے باری باری ہاتھ ملایا اور چند نئی مصنوعی مبارکبادیں دی۔ نیک تمنائیں سن کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس کے جانے کے بعد جواہرات نے ہاشم کو دیکھا۔ وہ کراچی جانے کی بات کر رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ہماری زندگیوں سے چلا جائے گا ہاشم؟ اب موو آن کرنے کا وقت ہے ممی۔ ماضی کو ماضی میں چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔ اس کو اس کی زندگی شروع کرنے دیں۔ جیل نے اسے سارے سبق سکھا دیے ہیں۔ اب وہ انتقام اور انصاف کے چکروں سے دور رہے گا۔ وہ کافی مطمئن لگ رہا تھا۔ میز پہ انیکسی کی چابی رکھی تھی جو گڈ ول چیسنجر کے طور پر فارس ادھر چھوڑ آیا تھا۔ یہ انیکسی ان کی ضد تھی اور وہ اورنگزیب کاردار کی وجہ سے اتنے سال خاموش رہے تھے، پھر برے بھی بننا نہیں چاہتے تھے، اور اب وہ ان کی جھولی میں آ گری تھی۔ کیا شاندار آغاز تھا نئی زندگی کا۔ پراہرا پر جانے کی تیاری کریں ممی، وہ سکون سے بولا تھا۔ شیرو اور سادی کے معاملے ذہن سے ہٹا کر وہ پراہرا انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ سری لنکا میں 3 بڑے پراہرا یعنی پریڈ ہوتے تھے۔ تینوں پویا یعنی ماہ کامل پورے چاند کی راتوں کو ہوتے تھے۔ پہلا جنوری میں ہوتا تھا، دوسرا فروری اور تیسرا جولائی میں۔ پجاری اور ہاتھیوں کا لشکر مندر سے شروع ہوتا اور شہر کی مختلف گلیوں کا چکر کاٹ کر اپنی منزل تک پہنچتا تھا۔ پورا شہر اور پوری دنیا سے لوگ آ کر فٹ پاتھ پر گھنٹوں کھڑے ہو کر پریڈ کے ان کی گلیوں تک پہنچنے کا انتظار کرتے تھے اور پھر اس کو گزرتے دیکھتے تھے۔ کاردارز کولمبو کا ایک پراہرا ہمیشہ دیکھنے جاتے تھے۔ شہرین پہلے ساتھ جاتی تھی لیکن اب ہاشم اس کو نہیں لے جا رہا تھا۔ شیرو سے اس نے پوچھا تک نہیں۔ سونے کی جان تھی ان ہاتھیوں میں، وہ اس کو لے جا رہا تھا جواہرات کے ساتھ۔ وہ مطمئن تھا۔ ماہ کامل کی رات سے 2 روز پہلے گارڈ سادی اور خاور کو ان کے کمروں سے نکال کر لائے اور ایک تیسرے کمرے کے دھاتی دروازے کھولے جو صرف بجلی سے کھلتے تھے اور ان کو اندر دھکیلا۔ وہ اس کمپاؤنڈ کا میکسیمم سیکیورٹی روم تھا۔ اندر 2 لوہے کے پلنگ رکھے تھے۔ بہت جلد تم لوگوں کو اس جگہ سے منتقل کیا جا رہا ہے، تب تک تم ادھر رہو گے۔ حیران سے سادی کو بتایا گیا تو وہ فوراً خاموش کھڑی میری کو دیکھنے لگا جیسے بہت شاکڈ ہوا ہو۔ تم نے بتا دیا اس کو؟ میری نے نگاہیں جھکا لیں۔ خاور نے غصے سے سادی کو دیکھا۔ تم نے اسے کیوں بتایا؟ میں سمجھا وہ بھی جاننا چاہے گی۔ میری، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بے حد ہرٹ لگتا تھا۔ میری خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے کان گویا لپیٹ لیے تھے۔ جب دروازہ قفل در قفل بند ہوتا گیا اور وہ دونوں تنہا رہ گئے تو سادی اس کی طرف گھوما۔ تمہیں یقین ہے ہماری باتیں ریکارڈ نہیں ہو رہی؟ کوئی بھی اپنی ذاتی جیل میں کیمرے، ریکارڈ یا سائلنسر نہیں لگاتا سادی۔ آپ کو کیا معلوم DVR پہ بیٹھا گارڈ بھیگ جائے اور وہ ویڈیوز جو آپ کے خلاف ڈیتھ وارنٹ ہیں جا کر پولیس کو دے دے۔ پھر بھی مجھے چیک کرنے دو۔ خاور کام پر لگ گیا۔ دیواروں کو چھو کر ٹٹول کو محسوس کیا، کونے چیک کیے، پھر پلنگ کھینچ کر چڑھا اور چھت کا معائنہ کرنے لگا۔ سو میری اینجیو نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا۔ سادی گہری سانس لے کر اپنے بیڈ کے کنارے بیٹھا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میری ان کو بتا دے گی؟ وہ میرے لیے ہمدردی رکھتی ہے مگر اسے اپنی جاب واپس چاہیے، اسی لیے میں نے اس کو یہ موقع دیا تاکہ اس کی نوکری اسے واپس مل جائے اور ہمارے بھاگنے کے خوف سے وہ ہمیں اس میکسیمم سیکیورٹی سیل میں شفٹ کر دیں۔ کہہ کر وہ چھت کو دیکھنے لگا۔ میری کو ان دونوں نے کیسے استعمال کیا تھا، میری کو کچھ علم نہیں تھا۔ سو یہ وہ سیل ہے جہاں ہارون عبید نے اپنی بیوی کو رکھا تھا اور اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے تم نے راستہ بنایا تھا۔ ویسے کیا تم اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ کیا بنا تھا اس کا؟ تم میرے بیسٹ فرینڈ نہیں ہو، ایسے سوال مت پوچھو۔ آج رات سے ہم کام شروع کریں گے۔ اب وہ دبی آواز میں کہتا اس کو اس کے حصے کا کام سمجھا رہا تھا اور سادی یوسف جانتا تھا کہ یہاں سے نکل کر بھی وہ خاور مظاہر حیات کا قیدی ہوگا۔ درپیش صبح و شام یہی کشمکش ہے اب۔
اس کا بنوں میں کیسے کہ اپنا نہیں ہوں میں۔ فارس قاضی اس رات جس وقت انیکسی پہنچا پورا گھر برہنہ برہنہ سا لگتا تھا۔ خالی دیواریں، سامان کے پیک شدہ ڈھیر، کرٹن، زمر کے اسٹڈی کم نئے کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے دستک دی، پھر اسے دھکیلا۔ وہ اپنے صوفہ کم بیڈ پر بیٹھی جو زمین سے 2 بالش تھی اونچا تھا۔ فائل سامنے پھیلائے نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور ایک لٹ جھک کر کاغذ کو چھو رہی تھی۔ آہٹ پہ بھوری آنکھیں اٹھائیں تو اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھا۔ آ جاؤں؟ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، وہ سنہری آنکھیں اس پر جمائے ذرا سا مسکرایا تھا۔ تمہارا گھر ہے، آؤ یا جاؤ؟ وہ دوبارہ سر جھکا کر کام کرنے لگی۔ فارس دروازہ بند کر کے اندر آیا اور اس کے ساتھ بیٹھا۔ اب یہ میرا نہیں رہا، میں نے اسے بیچ دیا۔ تمہارے اپنے فیصلے ہیں فارس، کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ فارس خاموش رہا۔ یہ اس کی ماں کا گھر تھا، اس کی عمر گزری تھی اس میں، زرتاشا کے ساتھ گزرا وقت، اچھی بری یادیں، وہ لمحے بھر کے لیے وہ سب سوچنے لگا اور پھر سر جھٹک کر زمر کو دیکھا۔ کافی پیو گی؟ وہ سر جھکائے ذرا سا مسکرائی۔ واہ فارس قاضی، آج آپ میرے لیے کافی بنائیں گے؟ اور چہرہ اٹھایا۔ شیور، تھینکس، میری کافی میں چینی مت ڈالنا اور کافی زیادہ ہو۔ اب وہ ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا تو زمر کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ 1 منٹ، ہم میں سے کون کافی بنا رہا ہے؟ زمر بی بی، ابھی میں اتنا زن مرید نہیں ہوا کہ رات کے 11:30 بجے اپنی بیوی کے لیے کافی بناؤں، اسی لیے آپ بنائیں گی؟ وہ کبھی نہ اٹھتی مگر اس نے اسے آپ کہا تھا۔ عرصے بعد اچھا لگا تھا۔ بظاہر کاغذ پٹک کر اٹھی۔ صرف اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میرا اپنا دل چاہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 بھاپ اڑاتے کپ لیے اندر داخل ہوئی، ایک اسے تھمایا اور دوسرا خود لے کر ساتھ بیٹھی۔ فارس اکڑوں انداز میں بیٹھا تھا اور پیر اوپر سمیٹ کر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم، گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگے۔ کل ہارون عبید کی چائے پر مدعو ہیں ہم۔ یہ دعوت تمہاری گرل فرینڈ نے دی ہے یا اس کے باپ نے؟ وہ ہلکا سا ہنسا اور کافی کا گھونٹ بھرا۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے۔ اوہ سوری، مجھے بھول گیا۔ تمہاری کوئی گرل فرینڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے تو 32 ایلیبائز تھے نا؟ استغفر اللہ، اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں صرف کافی پینے گیا تھا، صرف ایلیبائز بنانے۔ فوٹیج نکالی، پکچرز لیں اور آ گیا۔ ایسی جگہوں پہ نہیں جاتا میں۔ مجھے کیا معلوم، رات گئے تک تو گھر سے باہر ہوتے ہو۔ کہاں جاتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ شانے اچکا کر وہ گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگی اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ نارمل کپلز ایسی باتیں پوچھتے ہیں، ہم نارمل نہیں ہیں۔ شادی کی غیر موجودگی میں ہم میں سے کسی کی زندگی نارمل نہیں ہو سکے گی فارس۔ اس نے کپ پرے رکھا اور سنجیدگی سے اس کی طرف مڑی۔ ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے اب؟ مجھے تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مل جائے گا، اس نے تسلی دی۔ اور زمر نے اس پر اعتبار بھی کر لیا۔ وہ کرنا بھی چاہتی تھی۔ پچھلے چند ماہ فارس کو جیل سے نکالنا اس کے سروائیول کا مسئلہ بن چکا تھا اور شادی کی تلاش پس منظر میں چلی گئی تھی۔ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا، مگر فارس کو رہا ہوئے 3 دن بیت چکے تھے اور 3 دن سے وہ یہی سوچ رہی تھی کیا کرے، کیسے کرے۔ ہارون عبید کی چائے تمہارے حلق سے اتر جائے گی یہ جانتے ہوئے کہ اس کا ہاتھ ہے اس سب میں۔ وہ کئی دفعہ یہ بات اس سے کہہ چکی تھی اور فارس کبھی اس پہ تبصرہ نہیں کرتا تھا۔ ہاشم کا نام وہ نہیں لیتی تھی، وہ اسے گولی ہی نہ مارائے۔ میرے حلق سے بہت کچھ اتر جاتا ہے۔ کپ اٹھائے وہ کھڑا ہو گیا۔ کل ہم موو کر جائیں گے، مجھے پتا ہے تم تھکی ہوئی ہوگی مگر چائے پر جانا ضروری ہے، تیار رہنا۔ زمر نے صرف سر ہلایا۔ وہ اب سوچ میں گم، گھونٹ بھرتا باہر جا رہا تھا۔ میرے شوق کی یہی لاج رکھ، وہ جو دور ہے بہت دور ہے۔ وہ ایک ساکن سی شام تھی، سرد، گویا قلفی جماتی تھی اور ہڈیوں کے اندر تک درد کر دیتی تھی۔ آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا، ماہ کامل، پویا بدر۔ چینی پورے چاند کو فیملی ری یونین کی علامت سمجھتے ہیں۔ ماہ کامل کی رات چینی خاندان کے دور مقیم بیٹے بیٹیاں لوٹ کر اپنے گھروں کو آتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ گاؤں کے خاندانی گھر کے آسمان کا چاند زیادہ چمکیلا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، مگر چینی کہتے ہیں جوڑے بنتے آسمانوں پہ ہیں، مگر ان کی تیاری چاند پہ ہوتی ہے۔ ان کی لوک کہانیوں میں آتا ہے کہ چاند پہ چانگ ای نام کی پری اپنے لکڑہارے کے ساتھ رہتی ہے اور اس نے آب حیات پی رکھا ہے۔ بدھسٹ لوگ ماہ کامل کو مبارک جانتے ہیں کیونکہ بدھا کی زندگی میں سارے اہم واقعات ماہ کامل کی رات کو پیش آئے تھے۔ وہ اس رات کو انسان کی روحانی اور مذہبی زندگی کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات انسان اپنے دین کی طرف پلٹتا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے چاند پانی کو چونکہ کنٹرول کرتا ہے اس لیے ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے وہ، اور اس کا تعلق مقدس گائے سے جوڑتے ہیں۔ چند ادیان اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ماہ کامل کی رات عہد لینے یا وعدہ کرنے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ چاند انسانی جسم کے اندرونی پانی پہ بھی ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جیسا کہ سمندر کی لہروں پر۔ دماغی امراض یا دمے اور جلد کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی حالت اس رات زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ییلے میں ہونے والی ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ پورے چاند کی رات اگر کسی کا خون بہے تو وہ عام دنوں سے زیادہ بہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ چاند کی مخصوص تاریخیں کپنگ حجامہ کے لیے زیادہ شفا بخش ہیں، اور قدیم داستانیں یہ کہتی ہیں کہ اس رات کچھ ویئر وولف انسانی بھیڑیے بن جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امریکی کہتے ہیں کہ انہوں نے چاند پر قدم رکھا تھا، اور دنیا میں بہت سے کانسپریسی تھیورسٹ اس بات کو ایک ڈرامے کے سوا کچھ نہیں مانتے۔ وہ ٹھوس دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ آج تک کسی انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا۔ نیل آرم اسٹرانگ کی موت کے ساتھ ہی یہ راز کہ انسان نے چاند کو تسخیر کیا تھا یا نہیں بھی دفن ہو گیا، اور دنیا کے سب سے عظیم انسان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ومن شر غاسقاً اذا وقب کی تشریح میں فرمایا ہے، غاسق چاند ہے، اور ہر قرآن پڑھنے والا اس آیت کو پڑھ کر چاند کے شر سے پناہ مانگتا ہے اور دنیا والوں سے بے نیاز۔ وہ چاندی کا تھال اس سرد رات سے آسمان پر چمک رہا تھا، پورا مکمل پویا۔ فارس قاضی کا خاندان ایک پوش علاقے کے اس بنگلے میں آ بسا تھا۔ بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور کافی خوبصورت تھا، انیکسی سے کئی گنا کم قیمت مگر اس سے کہیں زیادہ کھلا اور بڑا۔ ہر کسی کو اس کا اپنا کمرہ ملے گا۔ اسامہ اس بات پر خوش تھا اور اب ندرت حسینہ اور صداقت کے ساتھ مل کر سارا سامان رکھوا رہا تھا۔ سب تھک بھی گئے تھے اور اس وقت وہ حال تھا کہ ندرت کچھ مانگتی تو حنین اور اسامہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، تم قریب ہو تم اٹھاؤ گے، اور یہ تو بہن بھائیوں کا پرانا اصول ہے کہ قریب والا ہی کام کرے گا۔ سو زیادہ شامت اسامہ کی آ رہی تھی۔ گھر کسی حد تک سیٹ ہو چکا تھا۔ زمر اور فارس چائے پر جا چکے تھے۔ حنین اب صرف خالی سی تھی۔ قصر کو گردن اونچی کر کے دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اب گردن اور دل دونوں درد کرنے لگے تھے۔ اتنے دن سے نماز نہیں پڑھ رہی تھی، نہ ادا نہ قضا، دل ویران تھا۔ سو امی کی ڈانٹ ڈپٹ کو انسنی کر کے وہ اپنی ٹیچے کے پاس چلی آئی تھی۔ ان کا گھر چند منٹ کی واک پہ تھا۔ یاد رہے وہ اپنے پرانے علاقے میں ریسٹورنٹ کے قریب ہی آ بسے تھے۔ اب ان کے ڈرائنگ روم میں ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے وہ ایک دفعہ پھر اپنی کمزوریوں کا اقرار کر رہی تھی۔ نماز کی عادت نہیں بنتی، وہ کیا کرے؟ وہ اینک اتار کر اسے دیکھ کر پوچھنے لگیں، ظہر اور مغرب تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن عصر کس کی قضا ہوتی ہے اور فجر اور عشاء کون چھوڑ دیتا ہے؟ کیا آتا ہے حدیث میں؟ منافق۔ وہ جھٹ بولی، اور منافق کون ہوتا ہے؟ کافر، مشرک، ہندو، یہودی۔ حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ منافق کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتا، صرف اسلام لاتا ہے۔ حنین کا سر جھک گیا۔ کونے میں جلتے ہیٹر کی حدت سے اس کا چہرہ دہکنے لگا۔ چوری کرنے والا منافق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بدکار بھی منافق نہیں ہوتا۔ پھر منافق کون ہوتا ہے بھلا؟ جو بات کرے تو جھوٹ بولے،
امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے، لڑے تو گالی دے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، جھوٹا، خائن، وعدہ خلاف اور بد زبان۔ ٹیچر نے انگلیوں پر گنوایا، یہ چاروں یا ان میں سے ایک بھی کسی میں ہو تو وہ منافق ہوتا ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، گالی زبان سے دی جاتی ہے، وعدہ زبان سے کیا جاتا ہے، امانت کی ذمہ داری زبان سے لی جاتی ہے۔ حنین نے اسبات میں سر ہلایا، تو کیا چیز منافق کو نماز سے روکتی ہے؟ اس کی زبان۔ وہ چونکی۔ جھوٹ، خیانت، بدزبانی، غلط الفاظ بولنا، بات سے پھر جانا، ہیلے بہانے کرنا، غیبت کرنا کہ مسلمان کی عزت بھی ہمارے اوپر امانت ہوتی ہے، یہ سارے گناہ انسان کو دوغلا بنا دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں۔ ان سے دور رہو گی تو نماز کے قریب آؤ گی۔ اب یہ مت کہنا کہ فلاں تو اتنا جھوٹا اور بدزبان ہے مگر فجر پڑھتا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کون کیسی نماز پڑھتا ہے، نہ کسی کو یوں جج کرنا چاہیے، صرف اپنا معاملہ دیکھو۔ حنین کے اندر باہر کچھ ہل کر رہ گیا تھا مگر وہ بولے جا رہی تھی، یہ تو ہو گیا کہ نماز سے کیا روکتا ہے، اب بتاؤ نماز خود کیا ہے؟ پچھلی دفعہ کا سوال دہرایا۔ وہ اب بھی چپ رہی۔ یوں کرو، انہوں نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، وضو کر کے آؤ اور میرے سامنے ایک رکعت نماز پڑھو۔ نہیں، یہ اصلی والی نماز نہیں ہوگی، ابھی عصر کا وقت بھی داخل نہیں ہوا، یہ کوئی اسکالرلی ایڈوائس بھی نہیں ہے، نہ اس مشق کا تعلق دین سے ہے، یہ تو صرف ایک ریہرسل ہوگی، جیسے اصل چیز سے پہلے ہم ریہرسل کرتے ہیں نا، اسی طرح۔ جاؤ، باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ متذبذب سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز بچھائے کھڑی تھی۔ ٹیچر کا صوفہ اس کی پشت پہ تھا اور یہاں سے اس کو صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دوپٹہ لپیٹ کر اس نے مدھم آواز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اللہ اکبر کہہ کر اس نے ہاتھ باندھے۔ وہ ابھی تک ہجان میں تھی۔ پیچھے سے ٹیچر کہنے لگی تھی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تم اعتراف کرتی ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری ہر مصروفیت، ہر ضروری کام سے بڑا ہے۔ جب اس کی اذان آ گئی تو تم چھوٹی ہو گئی ہو اور اس کی بڑائی تسلیم کر کے مصلے پر آ کھڑی ہوئی ہو۔ وہ خاموش ہوئیں تو ان کی طرف پشت کیے کھڑی حنین سینے پر ہاتھ باندھے مدھم آواز میں پڑھنے لگی، سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہیں آپ، اپنی تعریف کے ساتھ اور بابرکت ہے آپ کا نام، اور بلند ہے آپ کی شان، اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ جب نماز کی پکار آتی ہے تو تم کسی نہ کسی کام، کسی مسئلے میں الجھی ہوتی ہو، مگر تم سب چھوڑ کر اللہ کے سامنے آتی ہو اور اس کو کہتی ہو کہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، انسانوں کی طرح نہیں جو دھوکے دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ کوئی اللہ آپ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے لیے سب سے بڑا نام آپ ہی کا ہے۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی، نہ کسی انسان کے سامنے، نہ حالات کے۔ حنین خاموشی سے سن رہی تھی، نچلا لب مسلسل کاٹتے ہوئے۔ وہ چپ ہوئیں تو وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الفاتحہ پڑھنے لگی۔ سب تعریفیں، سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے دو جہانوں کا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ ٹھہر گئی۔ کبھی الفاتحہ پر غور کیا؟ یہ قرآن کا دروازہ ہے، اس سے گزر کر ہی قرآن ملتا ہے۔ اس میں تم اللہ کا شکر ادا کرتی ہو کہ اللہ آپ ہی دونوں جہانوں کے خالق، مالک اور مدبر ہیں۔ آپ رحمان ہیں ساری کائنات کے لیے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا چرند پرند، اور آپ رحیم ہیں مومنوں کے لیے۔ رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا۔ آپ بار بار ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دینے والے ہیں۔ وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ الفاظ اس کے لبوں میں پھڑ پھڑائے۔ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ جزا کا، بدلے کا دن۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کو سوچا کرو جن کا بدلہ ایک دن تمہارے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے بہت آہستہ سے پڑھ رہی تھی۔ اب تم کہہ رہی ہو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں
یہ آیت پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بیٹا دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، چیلنجز۔ اللہ چاہتا ہے تم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اس سے کہو تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گی تو پھر کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ حنا نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں زور سے میچیں، دل پہ کوئی آنسو زور سے گرا تھا۔ دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ انعام کیا ہے جن پر آپ نے، نہ کہ ان کا راستہ جن پر آپ نے غضب کیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ آمین۔ ہر دو نمازوں کے درمیان تم نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ آج کیا پکانے کے متعلق ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہوئے کپڑے کون سے پہننے ہیں۔ اب تم کہو گی نماز کا اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے کیا تعلق؟ مگر نہیں حنین، نماز کا ہماری ہر چھوٹی ہر بڑی بات سے تعلق ہوتا ہے۔ اس آیت کا پڑھنا تمہارے ہر فیصلے کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ سورہ اخلاص پڑھ کر اب رکوع میں جھک گئی۔ سبحان ربی العظیم وہ 3 دفعہ دہرا رہی تھی۔ میرا عظیم رب بہت پاک ہے۔ یہ اعتراف اللہ کے سامنے کرنے کے لیے رکوع میں جھکنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے نہیں پتا نماز کی سمبولک اہمیت کیا ہے، مگر بس اتنا پتا ہے حنین کہ رکوع میں انسان معلق ہوتا ہے۔ اس کا سر، اس کی انا اور غرور کا سر چشمہ، اس کی عزت کی علامت اس کا سر۔ وہ نہ زمین پر ہے نہ اپنے کاندھوں پر کھڑا ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے۔ ایسے بھی تو حالات آتے ہیں نا زندگی میں جب ہم بالکل معلق ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی یہ احساس ہونا کہ میرا عظیم رب بہت پاک ہے، یعنی وہ سب سے اوپر ہے اور وہ آپ کو دوبارہ سیدھا کھڑا کر دے گا۔ یہ باتیں ہمیں ہر روز اثر نو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بہت صبر اور تحمل سے دوبارہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اور سن لیا اللہ نے اس شخص کو جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اے ہمارے رب، سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ اور سیدھا کھڑے ہوتے تمہیں یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ تم کہہ رہی ہو وہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ وہ تمہیں سمجھاتا ہے، تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا دوست مل جائے تو انسان کو تو اسے اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ حنین نے پھر زور سے آنکھیں میچ کر کھولی، نمی ضبط سے اندر ہی اتار لی اور نیچے جھکی، گھٹنے زمین پر لگائے، ہاتھ پھیلا کر سجدے کی جگہ پر رکھے اور پیشانی ٹیکتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، برتر رب۔ سجدے کے استغفارات پڑھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو، مگر اس امید کے ساتھ کہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ بہت بلند، انسانوں کی طرح دل میں بغض نہیں رکھتا۔ تم معافی مانگو گی تو معاف کر دے گا، کیونکہ صرف وہی معاف کر سکتا ہے۔ وہ غافر ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا۔ خاموشی سے اس کو ڈھانپ دے گا، لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ تم اس سے کہو گی کہ کسی کو مت پتہ چلنے دے گا، تو وہ نہیں پتہ چلنے دے گا کسی کو۔ اس سے کہہ کر تو دیکھو۔ سجدے میں ماتھا ٹیکے بھی اس نے بہت برداشت سے گلے تک آئے آنسو اندر اتارے۔ وہ بہت مضبوط ہے، ایسے تو نہیں جذباتی ہو گئی۔ پھر اللہ اکبر کہتی اٹھ بیٹھی، پھر دوبارہ سجدے میں گئی۔ اور تم نے کبھی سوچا حنین، سجدے کے استغفارات میں معافی بھی ہے اور حمد بھی۔ حمد یعنی تعریف اور شکر۔ جہاں تم اپنی ساری انا، غرور بھلا کر اللہ کے سامنے اپنے ہی قدموں کے لیول پر اپنا سر رکھتی ہو، وہاں تم صرف معافی نہیں مانگ رہی ہوتی بلکہ شکر بھی ادا کر رہی ہوتی ہو۔ تمہاری بری عادتیں چھڑانے کا شکر، پرانے گناہ ڈھانپنے کا شکر، تمہیں دنیا کی ہر نعمت دینے کا شکر، اور تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دینے کا شکر۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی اور آسانی سے نہیں ملتی۔ حنین اٹھ گئی، ضبط سے چند گہرے سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کیا اور سر جھکائے بیٹھے ہوئے اتحیات پڑھنے لگی۔ میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔
اے نبی، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب تم سلام بھیجتی ہو اللہ کے نبی پر، اور تم ان کو گویا مخاطب کر کے کہتی ہو سلام ہو آپ پر یا نبی، کیونکہ یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے تمہیں نماز سکھائی ہے، یہ وہی ہیں جو تمہارے لیے معراج پر بار بار واپس گئے، نمازوں کی تعداد کم کروائی تھی، یہ وہی ہیں جو اپنی آخری سانس تک فرماتے رہے تھے نماز نماز نماز، یہ وہی ہیں جو 23 سال تمہارے لیے ہر کسی سے لڑے تھے، تمہارے لیے انہوں نے اسٹینڈ لیا، تمہارے لیے وہ روئے، اور روز قیامت بھی تمہارے لیے، تمہاری امت کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں فلاں چیز صرف سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے، حدیث کا کیا ہے پتہ نہیں، سچ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بہت تھا، حنا کے لیے اتنا بہت تھا، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، گرم پانی سے چہرہ بھیگنے لگا، اور پھر تم درود پڑھتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، درود اور سلام بھیجتے، ان کے اور ان کی آل کے لیے برکت کی دعا کرتے، تم ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیتی ہو۔ ایک دم سے، اچانک سے ہمارے درود کا حصہ ابراہیم بن جاتے ہیں۔ کون تھے ابراہیم؟ وہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا تھا، وہ جن کے پاس قلب سلیم تھا، وہ جو کسی اور کے سامنے نہیں جھکے، بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنے، اپنی عقل استعمال کی، اپنا اللہ خود ڈھونڈا، اور جب ڈھونڈ لیا تو اس کو کھویا نہیں۔ انہوں نے نہیں کھویا تو تم نے کیسے کھو دیا؟ آنسو اس طرح اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، وہ زیر لب رب جعلنی پڑھ رہی تھی، اور اب تم دعا بھی ابراہیم علیہ السلام والی ہی مانگ رہی ہو۔ اللہ کو ان کی دعائیں کتنی پسند تھیں کہ ان کو قرآن اور نماز میں محفوظ کر دیا۔ تم کہہ رہی ہو اے میرے رب، مجھے بنائیے نماز کا پابند، میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا قبول فرمائیے، اے ہمارے رب، مجھے معاف کر دیجیے، اور میرے والدین کو بھی، اور تمام مومنین کو حساب کے کھڑے ہونے کے دن۔ وہ اب دائیں بائیں سے چہرہ گھما کر سلام کہہ رہی تھی، پھر اس نے چہرہ سامنے ہی کیے رکھا، پیچھے نہیں موڑا، وہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ اگر نماز سمندر ہے تو میں تمہارے ساتھ ایک قطرہ ہی شیئر کر پائی ہوں، اس کا مطلب ہے اس کی پابندی کے ساتھ ہی کھلتا جائے گا تمہارے اوپر، لیکن اگر تم اس کا مطلب سمجھ جاؤ تو یہ تمہارے اوپر آسان ہو جائے گی، تم اس کا انتظار کرو گی، کیونکہ تمہارے پاس ہر نماز میں اللہ سے شیئر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا، تمہیں اس میں مزہ آنے لگے گا۔ یہ اللہ سے بات کرنا ہے، یہ معراج پہ عطا کی گئی رسول اللہ کو، معراج پر وہ اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تھے۔ ہم تو نہیں جا سکتے آسمانوں پر، ہم تو طور پر بھی نہیں جا سکتے، تو ہمارے سارے شوق کلام کی لاج اللہ نے نماز کے ذریعے رکھ لی ہے۔ ہمارا طور، ہماری معراج، ہماری نماز ہے، اس کی عادت پکی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے ویسے نہیں اٹھاتے جیسے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، تو ہم ان کو ساری عمر کے لیے اندھے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، بچہ تندرست ہو یا بیمار، اسے پیار سے پکارنا پڑے یا کان سے پکڑ کر بستر سے کھینچ کر نکالنا پڑے، اسے اٹھایا جانا چاہیے۔ اسکول کے لیے اٹھاتے تو ہمیں ان کو سوتے دیکھ کر ترس نہیں آتا، پھر نماز کے لیے اٹھاتے وقت کیوں آ جاتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بولتی تھیں، بول بول کر نہیں تھکتی تھیں۔ حنا دھیرے دھیرے سے اٹھی، جائے نماز تہہ کی، اور واپس کرسی پر آ بیٹھی، گلابی آنکھوں کے ساتھ وہ سر جھکائے بولی، ابھی جوش تازہ ہے، گھر جا کر پھر سب پرانا ہو جائے گا، نماز پڑھ لوں گی مگر قائم کیسے رکھوں گی؟ ساری مسلمان قوم ایک ہی پیر کی مرید ہے، اور وہ ہے ڈنڈا۔ کہتے ہیں آسمان سے 4 کتابیں اور 5واں ڈنڈا اترا۔ حنین، نماز کی عادت 7 سال کی عمر میں نہیں ڈالی جائے
تو 21 سال کی عمر میں تم بغیر ڈنڈے کے اسے نہیں ڈال سکتے۔ صرف 2 ماہ کے لیے اپنے اوپر ڈنڈا رکھو، ساری عمر کی نماز پکی ہو جائے گی۔ لکھ کر رکھ لو، مگر اس عمر میں امی کی ڈانٹ سے نہیں ڈرتی، نہ ان کے جوتے سے۔ تمہیں اپنا ایک نماز نگہبان بنانا پڑے گا۔ نماز نگہبان؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، اپنی کسی ایسی جاننے والی لڑکی کو اپنا نگہبان مقرر کرو جو تمہاری بیسٹ فرینڈ نہ ہو، اس سے اتنی بے تکلفی نہ ہو کہ وہ تمہیں رعایت دے۔ کوئی ٹیچر ہو، کوئی بڑی لڑکی ہو جس کا تم سے ذرا ریزروڈ اور ادب والا رشتہ ہو۔ اس سے تم کہو گی وہ تم سے روز پوچھے کہ آج تم نے کتنی نمازیں پڑھیں۔ یوں تو میں اس کی ڈر کی وجہ سے پڑھوں گی، نیت میں کھوٹ آ جائے گا۔ واہ ابلیس واہ! انہوں نے مسکرا کر گہری سانس لی۔ شیطان جب بائیں سے نہیں آ سکتا تو وہ دائیں سے آتا ہے، یعنی جب وہ تمہیں کسی اچھے کام سے روکنے کے لیے بری چیزوں کی ترغیب نہیں دے سکتا، جیسے نماز سے روکنے کے لیے میوزک اور گانوں کی، تو وہ تمہیں اچھی چیز کے ذریعے خراب کرتا ہے۔ تمہاری اپنی نیت میں شک ڈلواتا ہے۔ کسی کے سامنے نماز پڑھ رہی ہو تو کہے گا تم تو ریاکاری کر رہی ہو، تمہاری نیت خراب ہے، فلاں فلاں۔ اس سے تم پریشان ہو جاؤ گی اور عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے لمحے بھر کا توقف کیا۔ بچہ نماز نہ پڑھے عادت نہیں بنے گی، بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا۔ تم بڑی ہو مگر ابھی نماز میں گرو نہیں کیا تم نے۔ آہستہ آہستہ کرو گی، پھر اللہ کا ڈر آتا جائے گا۔ سنو حنین، اچھی عادتیں ڈالنے کے لیے کوئی ڈنڈا ملے یا کوئی انسپریشن ملے، وہ لے لینی چاہیے۔ تم اللہ کے لیے ہی یہ کر رہی ہو نا۔ بات حنین کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس کے ذہن نے فجر کی نیند کا تریاق ڈھونڈ لیا تھا۔ زندگی کے بارے میں ایک خیال یہ بھی ہے، آج زندہ رہنے سے جان دینا آسان ہے۔ ماہ کامل کولمبو کے آسمان پر دمک رہا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ ہوٹل اسٹریٹ کے اوپر واقع تھا۔ اونچی سی شان دار عمارت کھڑی تھی اور پوری اسٹریٹ اس وقت آہستہ آہستہ رش سے بھر رہی تھی۔ لوگ فٹ پاتھ کے کنارے پر آ کر بیٹھنے لگے تھے۔ جوش جذبے سے بھری چند گھڑیاں انہیں گزارنی تھیں، پھر پراہرا اپنا سفر طے کرتا مختلف گلیوں سے ہوتا ادھر آنا تھا۔ ایش کرے سوٹ میں ملبوس تازہ دم اور وجیح ہاشم اپنے سیل فون کے بٹن دباتا ہوٹل کے لابی میں بیٹھا تھا۔ قریب میں اس کے 2 گارڈ مستعد کھڑے تھے۔ ہاشم گاہے بگاہے گھڑی پر نظر دوڑاتا، گویا وہ انتظار میں تھا۔ نیچے تہہ خانے کا میکسیمم سیکیورٹی سیل خاموش پڑا تھا۔ میری نے کھانا لا کر رکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ اب 1 گھنٹے بعد چائے کے لیے آئے گی، ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ خاور آگے بڑھا اور سعدی کے ساتھ مل کر پلنگ اٹھا کر دوسرے کے اوپر رکھا۔ اب دونوں اس کے اوپر چڑھے، یہاں تک کہ خاور کے ہاتھوں نے چھت کو چھو لیا۔ وہاں ایک تیز روشنی والا لائٹ فکسچر لگا تھا۔ اس کی پلیٹ کے نٹ وہ رات کو ہی ڈھیلے کر چکے تھے۔ اب کانٹے سے جو چاولوں کے ساتھ آیا تھا ذرا سا گھمایا تو کیل پیچ علیحدہ ہو گئے اور پلیٹ ہاتھ میں آ گئی۔ کیا کسی کو اس راستے کے بارے میں علم نہیں؟ سعدی نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ جیل میں نے ڈیزائن کی تھی، مجھے 20 دن دیے تھے ہارون عبید نے۔ اتنے دن میں بھی اگر میں یہ راستہ نہ رکھتا تو کرنل خاور نہ ہوتا۔ میں نے یہ ہاشم کے لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اسے مسز عبید کو نکلوانے میں کوئی فائدہ ہو۔ تم بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو۔ سعدی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ خاور نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر پلیٹ ہٹائی۔ اوپر لوہے کی چادر تھی۔ اس نے انگلیوں سے ٹٹول کر کونے میں ایک جگہ کو دبایا، فوراً ہی لوہے کی چادر سلائڈ کی طرح ہٹتی گئی۔ آگے سیاہ خلا تھا۔ پہلے سعدی اوپر چڑھا اور پھر خاور۔ اندھیرے میں اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وہ ایک ایلیویٹر شافٹ تھی جس میں کوئی لفٹ نہ تھی مگر لفٹ کا پورا راستہ سا بنا تھا۔ اوپر عمارت کے اختتام تک ذرا ذرا فاصلے پر ننھے ننھے بلب لگے تھے۔ ذرا دیر بعد آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوئیں تو راستہ صاف دکھائی دینے لگا۔ لوہے کے جنگلے، راڈز اور ڈنڈے
درمیان سے لفٹ جتنی جگہ بالکل خالی، سہج کر اوپر چڑھنا تھا، اور اگر راستے میں پیر پھسلے تو یہاں سے لاش بھی نہیں ملتی۔ اوپر آ کر خاور نے لوہے کی چادر بند کر دی۔ اب وہ دونوں احتیاط سے ٹٹول کر اوپر چڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر کچن میں بیٹھی میری نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا۔ گارڈ نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے مجھے چکھنے کا کہتا ہے، اگر نہ چکھا تو گھنٹے بعد بھی کھانا یوں ہی رکھا ہوگا۔ ذرا میرے ساتھ آؤ، میں پہلے اس کا کھانا چکھ لوں، برے موڈ کے ساتھ کہتی وہ گارڈ کو لیے سعدی کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ گارڈ نے کوٹ دبائے اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی آواز اتنی تھی کہ اوپر اندھیرے میں چڑھتے سعدی اور خاور رک گئے۔ اب سعدی کو ٹھنڈے پسینے آ گئے، خاور بھی سن ہو گیا۔ نیچے میری جیسے ہی اندر داخل ہوئی گویا گنگ ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا، کوئی نہیں تھا یہاں۔ اگلے ہی لمحے گارڈ کا شور برپا ہوا۔ کرنل خاور، سعدی نے لوہے کی سیڑھی نما جنگلے پکڑے گہری سانس لے کر اوپر دیکھتے کہا، زندگی ہمیں دوبارہ یہ موقع نہیں دے گی، اس لیے تیز چڑھو۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ شدید خوف اور شدید پریشانی کے عالم میں بھی انسان سروائیو کر سکتا ہے اگر وہ خود ہار نہ مانے۔ ان دونوں کی رفتار میں برق روی آ گئی تھی اور وہ تیز اوپر چڑھ رہے تھے۔ نیچے گارڈز پاگلوں کی طرح کمرے کا ایک ایک کونا ٹٹول رہے تھے۔ تبھی کسی کی نظر ذرا اوپر سے ہلے ہوئے لائٹ فکسچر پر پڑی۔ لفظ نشتر کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ خط محبت کا بھی وہ لکھتا ہے، تلوار کے ساتھ۔ اسلام آباد میں اس 6 اسٹار ہوٹل کے زرد روشنیوں سے جگمگاتے شاہانہ طرز کے ڈائننگ ایریا میں ایک میز پر وہ چاروں برجمان تھے اور بیر ادب سے اشیاء طعام پیش کر رہے تھے۔ وہ یوں بیٹھے تھے کہ میز کے ایک طرف آبدار اور ہارون تھے اور دوسری جانب وہ دونوں۔ ہارون شلوار سوٹ کے اوپر کوٹ میں ملبوس مسکرا کر آبدار سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے اپنے مہمانوں کے سامنے اپنے والد کی شکایتیں کی ہیں یا نہیں۔ آبدار بھی مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے سرخ اسکارف کشمیری لڑکیوں کے انداز میں چہرے کے گرد لپیٹ کر پیچھے کو ڈال رکھا تھا۔ کانوں میں ایمرلڈ اور ڈائمنڈ ٹاپس چمک رہے تھے۔ نیچے نرم سفید سویٹر پہنا تھا جس کی ہائی نیک کے اوپر زمرد کا نیکلس جگمگا رہا تھا۔ وہ خوش اور آسودہ لگ رہی تھی، بولنے کے ساتھ ساتھ مسلسل کھا رہی تھی۔ فارس ابھی تک خاموش تھا، چہرے پر رسمی مسکراہٹ سجائے وہ گرے شرٹ پر سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ کبھی کبھی وہ سنہری آنکھیں اٹھا کر ہارون کو دیکھ کر مسکرا کر ان کی بات کا جواب دے دیتا، پھر سر جھکا کر پلیٹ کی طرف مصروف ہو جاتا، گو کہ وہ زیادہ کھا نہیں رہا تھا۔ زمر آج دل سے تیار ہوئی تھی۔ آبدار کے کورے سفید رنگ کے برعکس اس نے سلک کی سیاہ لمبی قمیض پہن رکھی تھی۔ گھنگریالے بھورے بال سامنے سے ذرا پیچھے کر کے پن لگا کر کھلے چھوڑ دیے تھے اور بھوری آنکھوں میں گہرا کاجل تھا۔ جب کوئی اسے مخاطب کرتا تو وہ آنکھیں ان پر جما کر جواب دیتی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی۔ مصنوعی باتیں، مصنوعی روشنیاں۔ سو فارس قاضی، آپ کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ پران کا ٹکڑا کانٹے میں پھنساتے ہارون نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ آبدار ذرا غیر آرام دہ ہوئی، مگر فارس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ سے 3 سال کم۔ ہارون کو اس کے جواب نے چونکایا بھی اور محفوظ بھی کیا۔ لقمہ چباتے ہوئے مسکرا دیے، میں نے 7.5 سال کی قید کاٹی ہے، کل ملا کر 3 دفعہ جیل جا چکا ہوں۔ تم ابھی مجھ سے بہت پیچھے ہو۔ طرز تخاطب بدل دیا۔ آبدار نے آسودہ سی سانس لی۔ زمر خاموش نظر گاہے بگاہے فارس اور ہارون پر ڈال لیتی تھی۔ آپ جہاں بھی رہے ہیں، آپ A کلاس قیدی تھے اور میں C کلاس قیدی۔ آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے سر۔ آبدار کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ آپ تو انٹیلیجنس آفیسر تھے، پڑھے لکھے تھے، اچھے خاندان سے تھے، آپ کو تو عدالت کو A کلاس الاٹ کرنی چاہیے تھی۔ تعلیمی، خاندانی پس منظر اور جاب وغیرہ کی بنیاد پر ہی قیدیوں کی کلاس کا تعین ہوتا ہے نا؟
اور تائیدی نظروں سے زمر کی طرف دیکھا، جس نے محض سر ہلا دیا۔ جب پتہ ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ دل میں سوچا بھی۔ عدالت نے میری کلاس B مقرر کی تھی، مگر چونکہ میں ہارون عبید نہیں تھا، اس لیے جیل کے اندر مجھے وارڈن کی مرضی کے بلاک میں پٹخا گیا تھا۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بتا رہا تھا، اور اس دفعہ ہارون نے تشویش سے پوچھا، اس دفعہ میں اپنی مرضی سے C بلاک میں گیا تھا، اور مسکرا کر سر جھکائے کانٹے سے کھانے کا ٹکڑا توڑنے لگا۔ سو جیل کیسی ہوتی ہے؟ آبدار اب نہیں کھا رہی تھی، کوہنیاں میز پر رکھے آگے ہو کر بیٹھی پورے دھیان سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ جیل؟ فارس نے رک کر سوچا۔ اس کے چہرے پر تکلیف سی ابھری، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر آبدار کو دیکھا تو سنہری آنکھوں میں کرچیاں سی تھیں۔ جیل میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا، کوئی آپ کا خیال نہیں کرتا۔ اسے بہت کچھ یاد آیا۔ جب میں جیل گیا تو سب سے پہلے مجھے ایک کمرے میں جانا تھا قراتین سے ملنے۔ قراتین؟ آبدار اور ہارون دونوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہی مینس قرنٹائن، زمر نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ مگر پاکستان میں کوارنٹائن نہیں ہوتا، قراتین ہوتا ہے۔ جیل کی اپنی زبان ہوتی ہے، اپنے لہجے ہوتے ہیں۔ پھر آبدار کے ہنوز الجھے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، قراتین وہ شخص ہوتا ہے جو نئے قیدی، جس کو آپ امریکی فلموں میں نیو فیشن کہہ کر پکارتے ہیں، سنتے ہوں گے، اس نئی مچھلی کو قراتین کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کو، اس کی کلاس، اس کا بلاک، اس کی بیرک، اس کے ذمے مشقت، سب کچھ الاٹ کرتا ہے۔ قراتین جیل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ قیدی کو پہلی ملاقات میں اسے مارنے کے 25,000 لیتا ہے۔ وہ قیدی کو ہاتھ نہ لگانے کے 40,000 لیتا ہے۔ وہ ہلکا کام دینے کے 65,000 لیتا ہے، اور یہ رقم وہ ہر مہینے قیدیوں سے ملنے آنے والوں سے لیا کرتا ہے۔ وہ طے کرتا ہے کہ آپ کی جیل میں قسمت اور زندگی کیسی ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو ذرا سا بھی خفا کریں گے تو قراتین بادشاہ آپ کو بدنام زمانہ مجرموں کی بیرکوں میں ڈال دیتا ہے، اور آپ پوری رات اس خوف سے نہیں سو سکتے کہ آدھی رات کو کوئی آپ کو صرف تکلیف پہنچانے کے لیے چھرا مار جائے گا، اور آپ نہ بھی مریں تو وہ تکلیف، وہ آپ کے اندر بہت کچھ مار دیتی ہے۔ اور دن کی روشنی میں تو ویسے بھی مارنے والے بہت ہوتے ہیں۔ اپنی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ کہے جا رہا تھا، ہر روز شام 5 بجے قیدیوں کی چیکنگ ہوتی تھی۔ قطار میں جانوروں کی طرح کھڑا کر کے ان کا معائنہ کیا جاتا تھا، صرف مارنے پیٹنے کا بہانہ۔ اور کھانا، میز پر سجی انواع و اقسام کی ڈشز کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ زخمی مسکراہٹ۔ قانون کے مطابق ہر ہفتے میں 3 دن چکن اور بیف لازمی ہے، بریانی بھی بنے گی، اور 2 وقت کی چائے بھی۔ صبح ناشتے میں سبزی کی بھجیا بھی ملے گی، مگر C کلاس قیدی اگر گوشت کی شکل دیکھتے بھی تو وہ برڈ فلو سے مری ہوئی مرغیوں کا ہوتا تھا، یا پھر ہوتا ہی نہیں تھا۔ دال اور سبزی کی بھی سب سے سستی قسم ملتی تھی۔ کھانے میں ایک احسان حکومت کرتی ہے، گھر کا کھانا الاؤڈ ہے، مگر میری بہن جو حلوے اور میوے کھانے میرے لیے بھیجا کرتی تھی، وہ بہت کم مجھ تک پہنچتا تھا، راستے میں ختم ہو جاتا تھا۔ میں ان کو منع کرتا تھا کہ وہ محنت نہ کیا کریں۔ میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی رشوت نہ دی نہ لی، لیکن یہ کام بھی جیل میں شروع کیا